الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ جیسے ہی یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو تمام لوگوں کے دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اس ماہ محرم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، واقعی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 55 یا 56 سال کے تھے، اور جس دن جنگ ہوئی ہے جمعہ کا دن تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریباً لگ بھگ اگر دیکھا جائے، مرد عورت اور بچوں اور بچیوں کو جمع کر کے دیکھا جائے تو تقریباً 150 لوگوں کی تعداد تھی، لیکن سامنے والوں کی تعداد 1,20,000 کی تھی۔ میرے عزیز دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کی نیت سے کربلا نہیں گئے ہوئے تھے، لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایسی بھیڑ اور اتنی لمبی چوڑی تعداد جمع ہوئی ہوتی ہے تو پھر پانسا پلٹ جاتا ہے۔ 1,20,000 کے سامنے 150 لوگ کیسے لڑیں گے؟ میرے عزیز دوستو، سامنے والوں کی تعداد 1,20,000 ہوا کرتی ہے، 40,000 ادھر سے ہیں، 40,000 ادھر سے ہیں، 40,000 ادھر سے اور 40,000 ادھر سے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1,20,000 کی تعداد جو تھی، یہ سارے لوگ 150 کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر اعلان ہوتا ہے کہ بھیجو اپنے طرف سے ایک آدمی کو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاؤ ایک صاحب۔ وہ جاتے ہیں اور جیسے ہی پہنچتے ہیں مار دیے جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوسرے شخص کو بھیجتے ہیں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہتے ہیں علی اکبر کہاں ہو، تم اپنی تیاری کرو۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت ملتی ہے، گھوڑے پر بیٹھتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بوسہ دیتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جاؤ بیٹا، ہمت سے کام لینا، ہمت سے کام لینا اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا، کل انشاءاللہ العالمین نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر انشاءاللہ ملاقات ہو۔ میرے عزیز دوستو، علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی پہنچتے ہیں گھوڑے پر بیٹھ کر تو وہ لوگ جان جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے آئے ہیں، اور جیسے ہی پہنچتے ہیں پیچھے سے تو دھڑ کر دیا جاتا ہے۔ اتنے میں پیچھے سے آواز آتی ہے علی اصغر کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے اپنے خیمے میں جاتے ہیں اور دیکھتے کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے یہ ہیں کہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پیاسے ہیں، پیاس کی شدت ان کو برداشت نہیں ہے، بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ میں لیا اور آئے اور کہا بھائی ان کو پانی دے دیجیے گا، کیونکہ ان کی جان جانے والی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کا انتقال ہو جائے، تو آپ ان کو پانی پلا دیجیے، کیونکہ آپ کو ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور کہا ہم پانی نہیں دیں گے۔ یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک طرف سے تیر آتا ہے اور علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر
علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن و دماغ پر وہ تیر لگ جاتا ہے اور جیسے ہی لگتا ہے خون کا فوارہ اڑ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک اور چہرے مبارک پر گر جاتا ہے اور پھر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اب 2 لاشیں موجود ہیں، علی اکبر کی اور علی اصغر کی، اور جمعہ کا دن ہے۔ میرے عزیز دوستو، سوچو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کیا گزرا ہوگا۔ آج ہمارے گھروں میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم بہت پریشان ہوا کرتے ہیں، اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن میرے عزیز دوستو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ 2 بیٹے شہید ہو گئے ہیں اور پھر بھی لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کتنا تکلیف ہوا ہوگا۔ خیر، جمعہ کا وقت آتا ہے، لیکن جمعہ کی نماز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت بڑا جنگل تھا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کی نماز نہیں ادا کیا تھا بلکہ ظہر کی نماز ادا کیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ نہ پڑھ کے ظہر ادا کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا، لاؤ میرا گھوڑا، میں لڑنے کے لیے جاتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھوڑا منگواتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے لیے جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ لاؤ میری وہ تلوار۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اس کی انی ٹوٹ گئی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، جانتے ہو کہ وہ تلوار کس کی ہے؟ وہ تلوار حیدر کرار شیر خدا میرے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے۔ اگر انی ٹوٹ گئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پھر کہتے ہیں، لاؤ میری چادر۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت وہ تو چادر پرانی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا کہ وہ تمہاری نگاہ میں تو پرانی ہے، لیکن میرے نگاہ میں وہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو بنانے والی میری ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور اس چادر کو امام کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو بنایا ہے، اس لیے میں اس کو اوڑھ کر جنگ کے لیے جاؤں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامہ کے لیے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں، رک جاؤ ہم لے کے آتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نہیں میں ہی جاؤں گا اٹھانے کے لیے۔ لے کر آتے ہیں اور اس کو بوسہ دیتے ہیں، پھر پیشانی پر لگاتے ہیں امامہ کو۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یار اتنا پرانا امامہ آپ اپنے سر پر باندھ کے جنگ کرنے کے لیے جائیں گے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جانتے ہو یہ امامہ کس کا ہے؟ پرانا تو ہے ہی ہے، لیکن یہ امامہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ہے، اس لیے اس امامہ کو باندھ کر ہم کو لڑنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امامہ کو اپنے سر پر باندھا اور گھوڑے پر بیٹھے، 1 لیٹر کھینچا اور میدان کربلا میں پہنچ گئے، اور میرے عزیز دوستو 3.5 گھنٹہ تک مقابلہ کیا۔ 3.5 گھنٹہ تک مقابلہ کیا۔ پھر پیچھے سے آواز آتی ہے کہ قد حال وقت العصر، حضرت عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے لگے تو لوگوں نے کہا، ارے ہتو امام حسین ہار گئے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ہارا نہیں ہوں، کیونکہ میں نماز رسول ہوں، حیدر کرار کا بیٹا ہوں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نور نظر ہوں۔ میں ہارا نہیں ہوں، وقت ہو چکا ہے عصر کی نماز کا، اس لیے میں عصر کی نماز پڑھ کر پھر جنگ کرتا ہوں۔ آپ لوگ بھی پڑھ لیجئے، کیونکہ آپ بھی کلمہ گو ہیں، اور ہم کو پانی دے دیجیے گا تاکہ ہم وضو کر کے نماز ادا کر لیں، اور آپ بھی نماز پڑھ لیجیے۔ تو لوگوں نے کہا تھا کہ ہم کو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ارے چلو اگر نہیں پڑھتے ہو تو ہم کو پانی دے دو تاکہ ہم وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ تو لوگوں نے کہا تھا کہ ہم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم پانی بھی تم کو نہیں دیں گے۔ تو
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر کہا کہ میرے پروردگار، یہ اگر پانی نہیں دیں گے تو کیا ہم تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے فَإِلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، کہ اگر آپ کو پانی نہ ملے تو تیمم کا ارادہ کرو، پاک مٹی کا ارادہ کرو، پاک مٹی سے تیمم کر لو، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مٹی سے تیمم کیا اور نماز عصر کی نیت باندھ لی۔ پہلی رکعت تھی، پہلا سجدہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی سجدے میں جاتے ہیں تو ادھر سے آواز آتی ہے کہ وقت ہے، بہت اچھا وقت ہے، مات۔ ایک بھاگتا ہوا آتا ہے، دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے ہوا ہوتا ہے اور دونوں بازوں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازوں پر ایک مرتبے میں وار کرتا ہے، دونوں بازو الگ کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا شخص بھاگتا ہوا آتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے پر مار دیتا ہے۔ تیسرا شمر بھاگتا ہوا آتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن مبارک کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو شمر نے اپنی تلوار کی نوک پر رکھ کر اڑایا تھا اور کہا تھا کہ میں جیت گیا، میں جیت گیا، میں جیت گیا۔ اتنے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے آپ جیتے کہاں ہیں؟ میرے ابا جب زندہ تھے تب بھی ان کا چہرہ اوپر تھا، لیکن آج شہید ہوئے ہیں تب بھی میرے ابا کا چہرہ اوپر ہی اوپر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن مبارک کو نیزے کے اوپر رکھ کر پورے گاؤں میں ٹہلایا تھا سر کو، اور کہا تھا، ہلڑ بازی کی تھی اور کہا تھا کہ میں جیت گیا، میں جیت گیا، میں جیت گیا۔ میرے عزیز دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لے کر پورے گاؤں میں ٹہلے اور گھومے اور کہا میں جیت گیا، میں جیت گیا۔ میرے عزیز دوستو، رک کر ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں کہ جو جیت جاتا ہے وہی تو خوشی مناتا ہے، جو پاس ہو جاتا ہے وہی تو لڈو بٹواتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک کربلا کے میدان میں موجود ہے، اور ادھر یزید کے ماننے والوں نے اور شمر نے اور ان کی پوری تعداد نے ہلڑ بازی کی تھی، عید منایا تھا، خوشی منایا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، سوچو اور غور کرو کہ جو جیتتا ہے وہ خوشی مناتا ہے۔ 10 محرم کو امام حسین شہید ہوئے، لاش پڑی ہوئی ہے، ادھر یہ لوگ جیت کی خوشی منا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ نے آپ کو عقل سلیم دیا ہے، آپ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ آپ یہ تو 10 محرم کو کرتے ہیں، کہیں آپ دلدل نچاتے ہیں، کہیں تازیہ نکالتے ہیں اور کہیں ڈھولک بجاتے ہیں۔ کس کی خوشی میں کرتے ہیں؟ کس کی خوشی میں کرتے ہیں؟ اللہ نے کیا عقل نہیں دیا ہے؟ اللہ نے قرآن مقدس میں بہت جگہ کہا ہے انہو افلا یعقلون، انہو لا یعقلون، افلا یشعرون، افلا یعلمون۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں؟ کیا ان لوگوں کو عقل نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں؟ افلا ینظرون، کیا دیکھتے نہیں ہیں؟ عقل کہاں چلی گئی ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ بھی کہا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ غلط چیز کو شیطان بڑے اچھے چیزوں کے ساتھ پیش کرتا ہے تاکہ امت کو بگاڑ دے، جو ہے غلط راستے پر جو ہے ان کو ہم لا کے کھڑا کریں۔ شیطان اپنی صبح سے شام تک اسی محنت میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر اپنے راستہ پر لائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ ابھی ہم سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں ہماری گردن کاٹ دی جائے گی، لیکن میرے عزیز دوستو، اس ڈر سے بھی نماز نہیں چھوڑا۔ بتائیے، جن لوگوں نے نماز نہیں ادا کیا تھا ان میں آپ ہیں، یا جن لوگوں نے نماز ادا کی تھی ان میں آپ ہیں؟ امام حسین کی طرف ہیں، امام حسین کی ٹیم میں آپ ہیں یا یزید کی ٹیم میں ہیں؟ امام حسین نے تو نماز پڑھا تھا نا، اور ان لوگوں نے نماز نہیں ادا کیا تھا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ غور کریے پہلے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا کے دین کو بیچا نہیں ہے، نانا کے دین پر تہمت نہیں لگنے دیا ہے، نانا کے دین پر الزام لگنے نہیں دیا ہے، گردن کٹوا لیا ہے، لیکن نانا کے دین کو بیچا نہیں ہے۔ اور آج آپ کے جیسے اور ہم جیسے آپ کے جیسے لوگ ہوتے تو 2 پیسوں پر بک کر نانا کے دین کو بیچ ڈالتے، لیکن نماز رسول نے وہ طاقت دکھلایا، وہ لڑ کر دکھلایا کہ میں ہوں نماز رسول، میں اگر کام کروں گا تو صحیح طریقے پر کام کروں گا اور غلط طریقے پر کام نہیں کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 352 سال تک عاشق حسین نہیں تھے۔ 300 یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی ہے، یہاں سے لے کر 358 سال تک کچھ بھی تعزیہ علمداری نہیں تھی، لیکن 352 یا 58 سال کے بعد ماضر الدولہ بغداد کا رہنے والا تھا، اس نے یہ کام ایجاد کیا تھا، اور اس کے بعد ہندوستان میں جو شروعات ہوئی ہے، یہ تعزیہ علمداری جو شروعات ہوئی ہے، یہ تیمور لنگ بادشاہ نے اس کو ایجاد کیا تھا 880 ہجری کے بعد۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک بات کہنا ہے کہ 61 ہجری کے بعد 352 کے درمیان میں کیا عاشق حسین نہیں تھے، عاشق عباس نہیں تھے، عاشق حسن نہیں تھے، عاشق علی نہیں تھے؟ سب لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ 352 سال بعد عاشق حسین پیدا ہوئے، اور 880 ہجری کے بعد ہندوستان میں عاشق حسین پیدا ہوئے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ جس نے ایجاد کیا تھا تیمور لنگ بادشاہ، یہ داہنے ہاتھ سے اپاہج تھا اور داہنے پائے سے بھی اپاہج تھا۔ اس کو بیماری ایک بہت تگڑی لگی ہوئی تھی، یہ بیمار تھا، مریض تھا دل کا، طبیبوں سے علاج کرتا تھا۔ طبیبوں نے اس کو اس لیے منع کر دیا تھا کیونکہ یہ ہر سال کربلا جاتا تھا، ہر سال زیارت کرنے کے لیے، تو یہ بیمار تھا، تو طبیبوں نے اس کو منع کر دیا تھا کہ بھائی آپ وہاں نہ جایا کرو، اور امام حسین کا ایک نقش و نگار بنا لو، ایک امام باڑہ بنا لو، اور اس کو اپنے یہاں رکھ کر ہر سال زیارت کر لیا کرو۔ تو اس نے یہی کام کیا، امام باڑہ بنایا اور چبوترا بنایا، اور اس طریقے سے کیا، اس طریقے سے کیا، اور اس کے بعد سے پھر یہ کام ایجاد ہو گیا۔ اور یہ تیمور لنگ کٹر شیعہ تھا، عیسائیوں کے طریقے پر چلتا تھا، کٹر شیعہ تھا، لیکن عیسائیوں کے طریقے پر چلتا تھا۔